السلام علیکم تھرڈ ایئر۔ کل ہم نے کوہلبرگ کا جو ہے وہ مورل ڈیولپمنٹ کی تھیوری پڑھی تھی۔ امید ہے اس کی بھی 6 سٹیجز جو ہیں وہ آپ کو اچھے سے سمجھ آ گئی ہوں گی۔ کوئی کوشچن آپ کا ہو تو ضرور کیا کریں۔ آج ہم دیکھیں گے کہ اخلاقی نشوونما کو ہم ٹیچنگ اسٹریٹجی میں کیسے استعمال کر سکتے ہیں، یعنی پڑھاتے ہوئے استاد جو ہے وہ ان اخلاقی نشوونما کے جو مختلف مدارج ہیں وہ ان کے ذریعے بچوں میں اخلاقی معیار جو ہے وہ کیسے پیدا کر سکتا ہے۔ کوہلبرگ کے یہ نظریات تدریسی لحاظ سے جو ہے وہ بہت اہمیت کے حامل ہیں۔ کچھ چیزیں جن سے بچوں کی اخلاقی نشوونما کو جو ہے وہ بہتر بنایا جا سکتا ہے، اس میں پہلی چیز ہے اخلاقی استدلال یعنی ریزننگ، کہ جب طلباء سے ہم جس بھی وہ لیول کے ہوں، یعنی پرائمری کے ہیں، میٹرک کے ہیں، جس اخلاقی ریزننگ کی ہم توقع رکھتے ہیں اس کے مطابق ان سے رویہ بھی اختیار کرنا چاہیے۔ یعنی غیر موضوع سطح پر رکھ کے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان سے ہم مطلوبہ جو اخلاقی استدلال ہے اس کی ہم جو ہے وہ توقع رکھیں گے۔ جیسے یہ نہیں ہو سکتا کہ 7 سال کا بچہ، 8-10 سال کا بچہ جو ہے وہ ابھی اس قابل نہیں ہے کہ اس کا ضمیر اسے بتا سکے کہ واٹ از رائٹ اینڈ واٹ از رانگ۔ یعنی ابھی ہم نے اس کو کیا کرنا ہے کہ اچھے کام کا جو ہے وہ اچھا انعام ہے، اور برے کام کی جو ہے وہ کوئی نہ کوئی پنشمنٹ ہے، سزا ہے۔ سزا اور جزا کے ذریعے جو ہے ہم نے اس سے جو ہے وہ اس میں اخلاقیات پیدا کرنی ہیں، اور یہی چیز جو ہے وہ اس لیول میں پرائمری کے بچوں میں جو ہے وہ پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اخلاقی استدلال۔ پھر دوسری چیز کیا ہے؟ کردار کی تاثیر، کہ بچوں کی اخلاقی نشوونما پر کافی مثبت اثرات ہو سکتے ہیں اگر ہم کردار میں بھی وہ تاثیر رکھیں، یعنی اساتذہ کے اپنے کردار جو ہیں وہ اس قسم کا ہو، جیسے بچوں کے ساتھ منصفانہ مساویانہ سلوک کرنا، ایک جیسا ان کی سطح پر رکھ کر ان سے چند اصولوں پر کاربند ہونے کے حوالے سے جو ہے ان کو اس قابل بنانا۔ اگر بالغ افراد بچوں کے ساتھ جو ہے وہ آمرانہ رویہ رکھیں گے جو انہیں ناگوار گزرے گا، تو بچوں میں بھی آپ چھوٹے اور بڑے سب کے لیے یکساں سوچ پروان چڑھانے کی کوشش جو ہے وہ فائدہ مند نہیں ہوگی۔ گفتار کی نسبت کردار، یعنی باتیں نہیں کردار سے ثابت کرنا ہے کہ جیسا آپ رویہ رکھیں گے بچے آپ کے سیکھنے میں جو ہے وہی چیزیں وہ اپنے عمل میں لائیں گے۔ اس لیے جیسا ہم دوسروں کے ساتھ برتاؤ کر رہے ہوں گے بچہ بھی وہی سیکھتا ہوا دوسروں کے ساتھ جو ہے وہ اخلاقی برتاؤ رکھے گا۔ تیسری چیز ہے کہ ان کے اخلاقی تجسس کی تسکین ہو جانی چاہیے۔ جیسے پہلے ہم نے دیکھا کوہلبرگ نے بھی اپنی یہ تھیوری جو ہے وہ اسی قسم کی فرضی جو تھی اس کے سچویشن سامنے رکھ کر جو ہے وہ سوال جواب بحث کرنے سے ان کی جو ہے یہ اخلاقی تھیوری ڈیولپ کی تھی۔ اسی طرح طلباء میں بھی جو ہے وہ وقت کے ساتھ ایسی جو ہے وہ اخلاقی معمے پہیلیاں رکھ کر ان سے ہر پہلو کے حوالے سے جو ہے وہ گفتگو کی جا سکتی ہے کہ اخلاقی تجسس اخلاقی نشوونما میں جو ہے وہ ممد و معاون ثابت ہو سکتی ہے، کہ آپ ایسی سچویشن انہیں دیں، اس کے بعد وہ ان میں جو ہے وہ ویسی ہی جو ہے وہ ان سے وہ رائے اختیار کرنے میں جو ہے وہ ان سے پوچھیں کہ ایسی صورتحال میں کیا کرنا بنتا ہے، تو بچے آہستہ آہستہ جو ہے وہ پھر اخلاقیات کے حوالے سے بات کرنا سیکھیں گے۔ پھر نیکسٹ ہے کہ نصاب میں اگر باہمی تفاعل ہوگا، تفاعل کیا ہوتا ہے؟ انٹریکشن، کہ نصاب کے ذریعے جو ہے وہ جب طلباء اور اساتذہ کے درمیان اور طلباء کا آپس میں ایک دوسرے سے انٹریکشن یعنی تعلق زیادہ بڑھے گا، ایک دوسرے استاد جو ہے وہ طلباء کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے جو ہے وہ ان سے باہمی مثبت اخلاقی تعلقات قائم کریں گے، تو یہ وہ چیز ہے جو باہم مل جل کر جو ہے وہ طلباء میں اپنی رائے کی حیثیت جو ہے وہ کم ہوگی، اور دوسرے افراد کے جو رائے ہے، جو ویلیوز ہیں یا جو سوشل پھر رولز بنائے جائیں گے ان کے حوالے سے جو ہے وہ ان کو فالو کرنے کا رجحان ان میں پیدا ہوگا۔ تو یعنی جو ہے وہ سوشل اس لیول پہ جو ہے وہ جو قانون ہیں، مل جل کر کام کرنے کے قوانین ہیں، ان سب کے حوالے سے احترام بھی پیدا ہوگا بچوں میں، اور ان کے حوالے سے جو ہے وہ ان کو فالو کرنے کا بھی جو ہے وہ رجحان پیدا ہوگا۔ اور آخری چیز ہے درجہ بدرجہ، یعنی سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے نا انہیں اخلاقی استدلال کی ان کی تسکین کی جائے۔ یعنی اساتذہ جو ہے مناسب اوقات میں طلباء کی جو اخلاقی ریزننگ ہے، مورل ریزننگ ہے، اس حوالے سے جو ہے وہ تحریک دے سکتے ہیں۔ یعنی 10 سے 13 سال کی عمر کے بچوں میں جو اخلاقی مورالٹی ہونی چاہیے
اس حوالے سے ان میں جو ہے وہ اخلاقیات پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اسی طرح جیسے ہی وہ ذہنی لحاظ سے آگے جاتے ہیں تو مورلی لحاظ سے بھی ان کی ویلیوز جو ہے وہ پہلے کی نسبت زیادہ ہونی چاہیے. جیسے کوہل برگ کی تحقیق کیا کہتی ہے کہ اگر 13 سال کا بچہ تیسری یا چوتھی منزل تک نہیں پہنچتا، اور چوتھی منزل ہم نے کیا دیکھی تھی کہ جو ہے وہ طلباء جو ہے وہ سوشل آرڈر کی ضرورت کو محسوس کرتے ہیں، کہ اس کو اچھا بھی محسوس کرتے ہیں اور اس کے حوالے سے جو ہے وہ اس کو اپنانا بھی شروع کر دیتے ہیں. تو اگر 13-14 سال کی بچے میں یہ چیز ڈیولپ نہیں ہوتی کہ قوانین جو معاشرے کے ہیں وہ سب کے فائدے کے لیے ہیں، اور اس میں جو ہے وہ فائدے کے لیے ہیں، اور اس میں ان میں جو اخلاقی سوچ ہے وہ پیدا ہوتی ہے کہ وہ ان ساری رولز اینڈ ریگولیشن کو پورا کریں گے، تو پھر ان میں جو ہے وہ ان کی نشوونما وقت کے ساتھ ہو سکے گی. تو اس لیے جو ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ بچوں میں جو ہے درجہ بدرجہ یہ اخلاقی جو ہے وہ اخلاقیات پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، تاکہ ذہنی کے ساتھ ساتھ ان کی مورل نشوونما بھی جو ہے وہ اپنے ٹائم پہ ہو سکے. اوکے تھرڈ ایئر، اب اس اخلاقی نشوونما کے حوالے سے کوئی بھی کوسچن ہو تو آپ وہ پوچھ لیں.